الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ-نشین خواتین ملت اسلامیہ، روئے زمین پر جب سے دنیا قائم ہوئی بہت ساری امتیں آئیں اور گئیں، اور آج بھی دنیا کے اندر بہت ساری امتیں، بہت سارے مسالک و مذاہب موجود ہیں، لیکن دنیا جب سے قائم ہوئی اس کے بعد سے اب تک اور قیامت کی صبح تک انبیاء کے بعد جن کا سب سے بلند مقام ہے، جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، وہ ہے صحابہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کے ساتھ وقت گزارا، آپ سے گفت و شنود کی، آپ سے بات چیت کیے، آپ کے ساتھ سفر کیے، آپ کے ساتھ حضر میں رہے، اور کچھ صحابی صرف آپ کو دیکھے، صرف آپ سے ملاقات ہو۔ سب سے پہلے یہ جاننے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کیا ہو، حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور اس کی وفات بھی حالت ایمان پر ہوئی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے دیکھا تب وہ تو حالت ایمان میں تھا، اسلام میں تھا، لیکن بعد میں اسلام سے پھر گیا تو وہ صحابی نہیں، اس کی وفات، اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی تو پھر وہ صحابی نہیں۔ پتہ چلا اس کی وفات بھی اگر ایمان پر ہوگی وہی صحابی ہوگا۔ حالت ایمان میں نبی کو دیکھا ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو تو ایسا شخص صحابی ہے۔ صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کچھ صحابہ نے زیادہ اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، کچھ نے کم اوقات گزارے، کچھ نے ایک لمحہ گزارا، لیکن چاہے زیادہ گزارے ہو یا ایک لمحہ گزارے ہو، سارے کے سارے صحابہ ہیں، اور سارے کے ساروں کی فضیلت اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اس حساب سے سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں بلا تفریق، بغیر کسی صحابی کو الگ کیے ہوئے، بغیر کسی صحابی کو استثناء کیے ہوئے تمام صحابہ
جو اس تعریف پر میں نے ابھی جو ڈیفینیشن بتلائی، اس تعریف پر جو بھی شخص فٹ ہوتا ہے وہ بغیر کسی لحاظ کے، بغیر کسی تفریق کے سارے صحابی جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ جتنے صحابی ہیں اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ آئیے ان کی عظمت اور ان کے فضائل ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے معزز لوگ، سب سے مکرم لوگ، سب سے محترم لوگ، سب سے بلند و بالا جن کا مقام ہے وہ صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، مقام ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے۔ اور اس وقت مومنین سے مراد ظاہر ہے صحابہ ہے جب یہ آیتیں اتری، آج بھی جو مومنین ہیں ان کے لیے عزت ہے، لیکن اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہی وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیوست کر دیا، ایمان کو جذب کر دیا، ایمان کو بھر دیا، ایمان کی مہر لگا دی۔ یہ وہ صحابہ کا مقام ہے جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ یہ محبوب الہی ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے محبوب لوگ ہیں، بڑے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، مسجد زرار کے بارے میں جو منافقوں نے یہودیوں کی سازش سے مل کر کے جو مسجد بنائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی تم اس میں نماز مت پڑھنا۔ اسی آیت میں آگے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایک ایسی جماعت ہے جو پاکیزگی کو، طہارت کو پسند کرتے ہیں، یعنی صحابہ کی تعریف کی اللہ رب العالمین نے، طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور ان پاک باز لوگوں کو، ان طہارت پسند لوگوں کو، ان پاکیزہ لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کیا ہوئے؟ محبوب الہی ہوئے، اللہ کے نزدیک محبوب بندے ہوئے، معزز بندے ہوئے، مکرم بندے ہوئے۔ جو لوگ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز ہیں، ہماری یہ مجال کہ ان پر انگلی اٹھائیں، ہماری یہ مجال کہ ان کو گالی دیں، ہماری یہ مجال کہ ان کو برا بھلا کہیں۔ اسی طرح صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا، معیار مطلب ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ اس طرح ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر یہ لوگ، یہ اہل کتاب، یہ اسلام کے نہ ماننے والے لوگ، اگر یہ تمہاری طرح، اے صحابہ اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، راہ راست پر آ جائیں گے۔ کب؟ جب ان کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہوگا۔ پتہ چلا صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان ایک ٹارگٹ ہے، صحابہ کے ایمان کا ایک معیار ہے کہ اس طرح ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کے ایمان کی تعریف کی، اور ظاہر ہے ان کے ایمان کے قصے آپ جگہ بہ جگہ خطبوں میں، بیانوں میں سنے ہوں گے کہ کس طرح سے ایمان تھا، حالات کیسے بھی آئے، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، جب دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے صحابہ جب مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کی دعوت جب شروع ہوئی تو کس طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ سعد بن ابی وقاص کا مشہور واقعہ ہے، وہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے کہا
تم کیا کر رہے ہو؟ کس پر ایمان لے آئے ہو؟ اگر تم اس ایمان سے، اس اسلام سے باز نہ آئے، ان کی ماں نے کہا اگر تم اسلام سے باز نہ آئے تو میں کھانا پینا ترک کر دوں گی، کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور ایسے ہی مر جاؤں گی، اور ساتھ تمہیں لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ امی جان کوئی فائدہ نہیں، میں ایمان سے نہیں ہٹ سکتا۔ ماں نے، والدہ نے نہیں مانا، اس کے بعد جا کر کے بیٹھ گئی، بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئے، سعد بن ابی وقاص کی ماں نے کھانا نہیں کھایا۔ سعد بن ابی وقاص کو پتا چلا، تشریف لائے اور فرمایا، اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی جان سن لو، اگر تمہاری طرح، تم ایک جان ہو، تمہاری طرح میری 100 جانیں ہو، یعنی 100 مائیں ہوں، اور ایک ایک کر کے میرے سامنے جان نکل جائے، تب بھی میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حالات کیسے بھی آئے، صحابہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا، اسی لیے اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، کہا ایسا ایمان لاؤ، ایک مثال سیٹ کیا، ایسا ایمان لاؤ۔ یہ ہے صحابہ جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا۔ صحابہ ہدایت پر ہیں، اس کی گواہی اللہ نے دی، فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی گواہی ہے ان کی ہدایت یافتہ ہونے پر۔ یہ صحابہ بہترین اور معتدل امت ہے، امت محمدیہ بہترین امت ہے، اور اس میں سے بہترین صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت و رحمت صحابہ پر، اللہ تعالیٰ کی سلام صحابہ پر۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کی، اور اللہ کی سلام ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چنا، یعنی صحابہ پر اللہ کی سلام۔ اللہ نے سلام بھیجا، سلامتی بھیجی اپنی صحابہ پر۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پتہ یہ چلا جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن سے اللہ خوش ہو گیا، اس کا مقدر جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم اگر ان پر تعال و تشنیع کرتے ہیں، ہم اگر ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کو اپنی زبان سے، اپنی زبان کو گندی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ کے، گالی گلوچ دے کر کے، تو گویا کہ یہ ایسے ہوا جیسے ہم اپنے آپ پر تھوکے ہیں۔ صحابہ کا مقام بلند ہے، وہ جنتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر۔ اب اگر کوئی صحابہ کو یعنی اوپر تھوکتا ہے تو کہاں گرے گا؟ اس کے اوپر گرے گا۔ تو صحابہ کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، گویا کہ ایسے کہ انسان اوپر تھوک رہا ہے، وہ اس کے اوپر گرے۔ اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے ایسا شخص، اسلام کو برباد کرتا ہے ایسا شخص جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کل بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسی طرح سے روافظ کے چکر میں آ کر کے، ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ جمعہ 8 دن مسجد میں آنا شروع ہوا، اور جمعہ آتا ہے، یہ نماز روزے سے مطلب نہیں ہمارے نوجوان کو، لیکن بات کرے گا صحابہ پر، کہتا معاویہ حق پر کہ علی حق پر۔ ارے وہ راضی ہو گیا اللہ ان سے، تو اپنے ایمان کی خیر بنا تو ان پہ انگلی اٹھاتا ہے، معاویہ حق پر کہ علی حق پر، صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ نماز کے طریقے نہیں معلوم، قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا لینے کا طریقہ نہیں معلوم، قضاء حاجت کرتا ہے استنجا لیتا ہی نہیں، اب بات کرتا صحابہ ایسے، صحابہ ویسے۔ بعض آج تک کل نوجوان ہمارے مسلمان بھائی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی دشمنان اسلام کے چکر میں آ کر صحابہ پر انگلی اٹھاتے کہتے ہیں دیکھیں پورے صحابہ تو جنتی نہیں ہوں گے، اس میں کچھ غلطیاں بھی نہیں۔ ارے قرآن کا انکار ہے یہ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ، نعوذ باللہ، اگر صحابہ کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔
لیکن آج کل کا نوجوان اپنے آپ کو ماڈرن بنتا ہے، تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لیا، ادھر ادھر سے تھوڑا بہت علامہ گوگل کے ذریعے سے تھوڑا بہت پڑھ لیا، ہاں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ دن بتا لیا، چکر لگا کے آ گیا، اس کے بعد بات صحابہ پہ کر رہے ہیں۔ ان کے پیر کے دھول کی مٹی کی خاک نہیں ہے، صحابہ پہ بات کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان روافظ کے چکر میں، ان دشمنان اسلام کے چکر میں ہمارے کچھ مسلمان نوجوان اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تمام صحابہ تو نہیں ہوں گے جنتی، تو اپنی جنت کی خیر بنا، تو جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ جب اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ جنتی ہیں، اور گالی کس کو دیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاویہ کو۔ ارے تم کسے گالی دے رہے ہو؟ ابو بکر کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، اشرف مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، اور پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہو؟ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی موجودگی میں امامت پر کھڑا کیا، مصلی پر کھڑا کیا، ان کو تم گالی دیتے ہو، عمر کو گالی دیتے ہو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا، تو عمر کو برا بھلا کہتے ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں، علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مسائل ہوئے، اس کی بنیاد پر اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کے محبت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، علی سے، فاطمہ سے، حسن حسین سے محبت نہیں کرتے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ان سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور اس چکر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جاتی ہے، جبکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپسی کے بعد فرمایا لا تکرہوا امارت معاویہ فواللہ لئن فقدتموہ لترون رؤوسا تنظر عن کبائرها کأنها الحنظل۔ تم لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو، ان کی حکومت کو ناپسند نہ کہو، برا بنا نہ کہو، اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں کھو دیا، اگر وہ تمہارے درمیان موجود نہ رہے تو وہ دور نہیں کہ تمہارے سر، تمہارے تن سے حنظل پھل کی طرح گرتے چلے جائیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آج مسلمان اسی میں جٹا ہوا ہے کہ حق پر کون تھے، معاویہ تھے یا ارے ان کا معاملہ ہے بھائی، اس سے ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ دونوں حق پر ہے، میں کہتا ہوں دونوں صحابی ہیں، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے، چھٹویں دور خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل، چھٹے حکمراں ہیں، وہ بھی حاکم ہیں، وہ بھی خلیفۃ المسلمین بنے۔ لہذا مشاجرات صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ ان کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج کل کچھ نہیں معلوم، لیکن مشاجرات صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے ہمارا نوجوان اس پر بحث کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا ہے، جمعہ مسجد آتا ہے لیکن بات صحابہ پہ کرتا ہے، کہتا علی حق پر تھا کہ معاویہ حق پر تھا۔ اپنے ایمان کی خیر منائیے میرے دوستوں، صحابہ پر انگلی اٹھانا گویا کہ آپ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے احادیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیں صحابہ کا کیا مقام ہے۔ زمانے کے خوش نصیب لوگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی، طوبی لمن رآنی، طوبی لمن رآنی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا۔ وہ صحابہ نے نبی کو دیکھا ہوا ہے اور نبی کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد روئے زمین پر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے
صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے معیار ایمان کو پہنچ ہی نہیں سکتے، صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی ریاضتیں کر لیں، کتنے حج کر لیں، کتنے زکوٰۃ دے لیں، کتنی نمازیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن صحابہ کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، ان سے افضل نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ کون ہیں میرے زمانے کے لوگ؟ صحابہ، یعنی جو ایمان لائے اللہ کے نبی پر، سب سے بہترین لوگ صحابہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تبع تابعین۔ تو سب سے افضل کون؟ صحابہ، ان سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ جو تانا تشریح کرتے ہیں نا صحابہ کا، ابھی حال ہی میں گزرا ہوگا، آپ نے کئی ساری جگہوں پر مجلسیں منعقد کر کے لوگوں نے سر اسٹیج صحابہ کو برا بھلا کیا، سر اسٹیج معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر گالیاں۔ اچھا، اس میں بھی یہ دراصل اعداء اسلام، دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی سازش ہے، روافض کی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہم تک کن کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، پھر صحابہ نے سیکھا، پھر اس کو پتوں پر اور چمڑوں پر لکھا جانے لگا، پھر مصحف عثمانی تیار ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پورا ایک مصحف کی شکل دی گئی۔ تو وہ کس کے ذریعے آیا؟ صحابہ کے ذریعے۔ اصل مسئلہ اس میں یہ ہے دشمنان اسلام کا کہ صحابہ پر جب انگلی اٹھا دیں گے، ان کی عدالت پر جب انگلی اٹھا دیں گے کہ وہ عادل ہی نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ برے بھلے ہیں، تو اسلام کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن انہیں کے ذریعہ ہے۔ تو جب وہی عادل نہیں ہوئے، وہی جھوٹے ہو گئے، تو قرآن پر ایمان نہیں جائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی سازش کا حصہ ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا ایک اور مسئلہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کا جو نزول ہوتا تھا، اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے جو قرآن کو لکھتے تھے۔ ایک زید بن ثابت تھے، اور بھی دوسرے لوگ تھے، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، جو قرآن ہم تک پہنچی ہے 30 پاروں کی شکل میں، اس کے لکھنے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ہے، اور ان کو برا نہ کریں۔ مطلب اگر وہ برے ہوئے تو پتہ چلا قرآن ہی بیکار ہے۔ بھائی پھر تو قرآن پہ آواز اٹھ گئی نا کہ جب صحابہ ہی عادل نہیں ہیں، آپ نے انہی کو جھوٹا قرار دے دیا، تو اب قرآن پر بھروسہ کہاں رہ گیا؟ یہ بہت بڑی سازش کا حصہ ہے کہ ان کو برا بھلا کہو، اسلام اپنے آپ مٹ جائے گا۔ حدیث کس کے ذریعے سے آئی؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ ان کو برا بھلا کہو، حدیث چھوڑ، حدیث پر انگلی اٹھا دو، کلام کر دو کہ صحابہ ہی کے تو ذریعے سے آئی ہے یہ حدیث ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کئی ساری حدیثیں مروی ہیں، پھر ان حدیثوں کو بھی چھوڑو۔ تو یہ بہت بڑی سازش کا حصہ ہے کہ کس طرح سے اسلام کی جو اصل چیز ہے اس کو کیسے مسخ کیا جائے، اس پر کیسے انگلی اٹھائی جائے، اس پر کیسے کلام کیا جائے، اور آج تک رہتے دنیا تک انشاءاللہ قرآن پر کبھی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تم سازشیں کرتے رہو، تم مکر و فریب کرتے رہو، تم کچھ بھی کرو، اللہ نے چاہا تو تمہاری یہ سازشیں ناکام ہوں گی، نامراد ہوں گی۔
لیکن میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں. اگر صحابہ کو کوئی گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، صحابہ کے بارے میں تعلیم حاصل کریں، صحابہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. جو بہترین علماء نے جو اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں صحابہ پر، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہوں نے جو مصیبتیں اٹھا کر کے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، ان کی دفاع کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن وہ اسی وقت ہوگا جب ہم صحابہ کے بارے میں کچھ جانیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. آپ نے فرمایا اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. ولا نصیفہ، ایک مد تو دور کی بات ہے، آدھے مد یعنی تھوڑے سے غلے کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. کتنا سونا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کے راہ میں. صحابہ اگر ایک مد خرچ کر دینا تب بھی تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کا مقام ہے. ایک اور روایت میں فرمایا من سب صحابی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو، اس پر پورے جہان کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے. لہذا میرے بھائیوں لوگوں کے پروپیگنڈے سے بچو. اگر کوئی صحابہ پر انگلی اٹھائے، صحابہ پر کلام کرے، صحابہ پر باتیں کرے، لعن طعن کرے، برا بھلا کہے یا کچھ بھی نعوذ باللہ چھوٹی سی چھوٹی باتیں کہے تو اس کی زبان پکڑ لو فوراً وہیں پر. اور صحابہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سناؤ اسے کہ اللہ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، تو کون ہوتا ہے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا؟ اور ان کے پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ایک لمحہ بھی گزارے ہیں تو نبی کے فرمان کے مطابق ہماری پوری زندگی کی عبادت، پوری زندگی کا عمل ان کے ایک لمحے تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمره. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ ان کا مقام جانتے ہو کتنا ہے. اگر انہوں نے ایک گھڑی ساعت، ایک گھڑی یعنی چند لمحہ اگر میرے ساتھ بتایا ہے تو تمہاری پوری زندگی کی عبادت ہے، تمہاری پوری زندگی کے اعمال میرے صحابہ کے اس ایک لمحے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کا مقام ہے. خاص طور سے حیدرآباد کے اندر اور کچھ ایک مخصوص علاقوں میں چند سالوں میں صحابہ پر بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھانے والے ہو گئے ہیں. یہ ایک فتنے کی طرح چلا ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ صحابہ کو طعن و تشنیع کرو. علی اور معاویہ میں حق پر کون تھا، اس پر لڑاؤ مسلمانوں. یہ ایک سازش کا حصہ ہے میرے دوست، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. لہذا آخر میں آخری بات یہی کہوں گا کہ صحابہ پر انگلی اٹھانا گویا کہ اپنے اوپر اٹھانا ہے، اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے. ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا اگر کسی نے صحابہ پر انگلی بھی اٹھائی، نعوذ باللہ چاہے چھوٹی ہی بات کیوں نہ ہو، لیکن اگر صحابہ پر اٹھی ہوئی انگلی اللہ کے یہاں مردود ہے، برباد ہے ایسا شخص، لعنت ہے ایسے شخص پر. اللہ اور اس کے رسول کی، فرشتوں کی اور دنیا تمام جہان والے لوگوں کی ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے. لہذا ایسے پروپیگنڈوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں، ایسی مجلسوں سے بچیں. اور اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں رکھیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں اپنے صحابہ کو، وہ آپ رکھیں ان کے سامنے، اور پھر ان کے پروپیگنڈے کا شکار
ہرگز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ نے جو کارنامے انجام دیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں لوگ آپ کو تانا دیں گے اور دیتے ہیں ہر زمانے میں کہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہاں یہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے ان کو کہنے دیجیے۔ ہم تو کہتے ہیں نا اہل بیت سے، میں نے پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج ہے۔ ہاں ہم تمہاری طرح تفریق نہیں کرتے صحابہ میں، فرق نہیں کرتے صحابہ میں۔ اہل بیت سے محبت حضرت ابوبکر و عمر کو گالی، اہل بیت سے محبت معاویہ کو گالی، اہل بیت سے محبت عثمان کو گالی، یہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم تمام صحابہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا میں جب تک رکھے ایمان پر اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اسلام پر۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔